الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دراصل ہم لوگ عبادت الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کے نزدیک کوئی نہ کوئی عبادت بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید سے میں بتا رہا ہوں کہ عبادت سب سے افضل عبادت کیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے جتنے احکام ہیں سب کو ماننا ہی عبادت ہے۔ اور ہم لوگ اللہ کی جو نافرمانی کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ اب دیکھیے، جنت میں لوگ جائیں گے تو ان سے، اور جہنم میں بھی لوگ جائیں گے تو جنت میں والے کہیں گے یتساءلون عن المجرمین، جنت والے مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کس جرم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور انسان کی خدمت، کھانا کھلانا کیا ہے؟ انسان کی خدمت ہے۔ تو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، گویا انسان کی وہ خدمت نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں آئے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دونوں کام ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم نے نماز تو خوب پڑھا لیکن انسان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، تو ایسے نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کا انسان پر حق رکھا ہے، اور حقوق صرف اپنے رشتہ داروں کا ہی نہیں ہے جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، اگر اس پر بھی کوئی مصیبت آن پڑے تو اس کی بھی مدد آپ کو کرنی ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اب عبادت کو ہم لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہیں، کوئی تو سارا دن بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ بھی نہیں پتہ، یا وہ اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، جیسے کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک پاکستان میں، کراچی میں، یہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں جو یہ ویڈیو کئی دنوں سے اپلوڈ کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ یہ اللہ ڈینو گوٹ ہے، سرجانی ٹاؤن میں، اور اس کا تھانہ منگو پیر ہے، اور گلشن گہرام گوٹ ہے، یہ لیاری کے قریب ہے، نیو لیاری کے قریب ہے، اور تھانہ اس کا سرجانی ٹاؤن ہے۔ ان دونوں گوٹھوں میں غریبوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کے پوری زندگی کی پونجی یہ ظالم لوگ کھا کر کے بیٹھ گئے اور سب کو بے دخل کر دیا۔ غریب لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ تھانے میں گئے، تھانے والا بکا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں کر سکتا، اس کو آرڈر ہی نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے، وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ میں اپنے پلاٹ کی خاطر منگو پیر تھانے میں گیا، آئی جی صاحب کو لیٹر لکھا، پرائم منسٹر کو لکھا، صدر مملکت عارف علوی کو بھی لکھا، اور اس کے علاوہ میں نے وفاقی محتسب، صوبائی محتسب، سب کو خط لکھا، لیکن کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا، اور ہمیں سب نے بھیجا تھانے میں۔ تھانے والے کچھ نہیں کر سکے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، صرف انہوں نے دوڑایا اور ہمارا نقصان ہو گیا۔ اسی طریقے سے لوگوں کا بھی، مزدور لوگ ہیں، ان کی دیہڑی ضائع ہوئی۔ میں کورٹ میں بھی گیا، وکیل ہمارے بڑے ایماندار آج کل ہیں، انہوں نے بھی پیسے بنائے اور کیس وہیں کا وہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو
حکام بالا تک پہنچائیے، کیوں کہ گویا آپ کسی کو انصاف دلا رہے ہیں، تو انصاف دلانے میں آپ کو جو ان کو انصاف ملے یا نہ ملے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور آپ شیئر کریں گے اور حکام بالا تک یہ بات پہنچ جائے تو ہمارے حکام بالا ان کو انصاف دلوا دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں کا تو سسٹم آپ جانتے ہیں، لیکن کوشش کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ نے اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے یہ سمجھ کر کہ ہاں غریبوں کو شاید انصاف مل جائے، اب ان کو انصاف ملے نہ ملے آپ کو ثواب مل جائے گا، تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ تو اس کو دیکھیے، حقوق کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا حق کھا کر کے مر جائے گا تو ایسے شخص جو ہیں اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا قرض وہ ادا نہ کرے۔ حقوق کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، یعنی کہ بہت بگڑا ہوا ہے، تو میں اس کو اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اپنے قبر میں کیوں آگ بھرنا چاہتا ہے؟ گویا کہ اس کا حق جو ہے اس سے دے دو، وہ چاہے اس کے اعمال کا بدلہ اس کو اللہ دے گا، وہ برا کر رہا ہے والدین کے ساتھ، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا، تم اس کا حق اسے دے دو۔ تو یہاں تک ہے کہ دیکھیے اگر بھٹکے ہوئے اولاد کو بھی آپ محروم اس کے حق سے نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ظالم لوگوں کو جھوٹ بول کر پلوٹ دیتا ہے، وعدہ جھوٹا کرتا ہے کہ ہم 2 سال میں اس کو ڈیولپ ہو جائے گا یہ، اور آپ اس میں رہیں گے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں سمجھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 10-15 سال گزر جاتے ہیں، کتنے لوگ تو دنیا سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اتنے عرصے میں، کچھ لوگ رہتے ہیں تو وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ظاہر ہے آج سے 17-18 سال پہلے جو لوگ 50 سال کے تھے اب 70-75 سال کے ہو گئے، اب ان میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ عدالت کا چکر لگائیں گے، تو وہ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اب میں یہ مقدمہ حکام بالا تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں نے تو سب کو خط لکھ دیا لیکن کسی نے بھی ایکشن ابھی تک نہیں لیا ہے، تو آپ لوگ برائے مہربانی یہ ویڈیو جو دیکھیں، آپ کے پاس جتنے بھی لوگوں کے نمبر ہوں آپ سب کو شیئر کیجئے اور انہیں بھی بتائیے کہ وہ پھر اوروں کو شیئر کریں، اس طریقے سے یہ ویڈیو کو وائرل کیجئے تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، اس میں ان سب کا بھلا ہو جائے، آپ کو اللہ رب العالمین انصاف دلانے کا اجر دے دے گا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں وکلا حضرات ہیں، ڈاکٹر ہیں اور بھی تمام عہدیداران ہیں، یہ حلف لیتے ہیں۔ دراصل حلف جو لیا جاتا ہے یہ انہوں نے اپنا حلف بنایا ہوا ہے انگریزوں کے طریقے سے۔ قرآن مجید میں جس طریقے سے قسم کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے اگر یہ لوگ قسم کھائیں تو ان پر اللہ کی غضب ضرور نازل ہو جائے، لیکن یہ تو قسم اس طریقے سے کھاتے ہیں جیسے یہ وعدہ کر رہے ہیں، تو وعدہ میں اللہ کا غضب اس طریقے سے نہیں آئے گا جیسے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے قسم کھایا جاتا ہے، یہ اس طریقے کا قسم نہیں کھاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں پر اللہ کی مار کسی پہ گر جاتی ہے مگر ویسا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنا قسم کا بھی طریقہ بڑا آسان نکال لیا ہے۔ تو دیکھیے انسان کی خدمت جو ہے سب سے افضل عبادت ہے۔ حقوق جو ہے اللہ اپنا حق جو ہے معاف کر دے گا، لیکن انسان کا حق اگر کوئی کھا کر کے مر گیا تو اس کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا حق مار کر کے مر جائے اور اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید بھی ہو جائے تو بھی وہ جہنمی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو خوف خدا ہے نہیں، یہ لوگ اسی حرام کے پیسے سے عمرہ بھی کرتے ہیں، اسی حرام کا پیسے سے کپڑے پہن کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، مر جاتے ہیں تو کفن بھی اسی حرام کے پیسے سے ہوتا ہے، اسی حرام کے پیسے سے
ان کا خیرات بھی ہوتی ہے، جو 40واں وغیرہ لوگ کرتے ہیں، یہ سب بھی رسومات ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کو خوف خدا ہے نہیں۔ یہاں تو لوگ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو کسی کا اگر 1 روپیہ بھی ان کے پاس آ جائے اور وہ ادا نہ کر سکیں تو وہ پتہ نہیں وہ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان وہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں میری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، اور جو منافق ہے وہ کہتا اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ تو یہ سارے جتنے بھی لینڈ مافیا ہیں یہ سب کے سب منافق ہیں۔ منافق کی پہچان 4 ہے۔ اگر 4 علامت جن لوگوں میں آپ دیکھیں تو سمجھ لیں یہ پکا منافق ہے۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، مار پیٹ پہ۔ تو دیکھیے ان میں جھوٹ بول کر کے پلاٹ بیچا، ایک علامت۔ امانت اس کے پاس تھی، وہ خیانت کر گیا۔ تیسرا، جو وعدہ کیا وہ خلاف ہو گیا، اور جھوٹ بھی بولا اس میں۔ اور کیا ہے، جب اس سے آپ لڑیں گے ابھی جا کر کے تو وہ آپ کو جان سے ہی مار دے گا۔ گالم گلوچ تو دور کی بات ہے، یہ تو جان سے مار دیں گے۔ تو میرے بھائی عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ نوجوان لوگ یہ کام کریں گے، مجھے امید ہے نوجوانوں سے، کیونکہ نوجوان جو ہیں یہ ہر کام میں پہل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اکیلا دعوت دے رہا تھا تو جتنے بھی بزرگ تھے اس دور کے، بوڑھے لوگ، سب مخالفت پہ اتر آئے تھے، اور میرا ساتھ دیا تو نوجوانوں نے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔